अस्सलाम नाज़रीन और सामीन, आप देख रहे हैं CPDIP स्टॉक। मैं हूं आपकी होस्ट नौशीन करूं। नाज़रीन, आज की एपिसोड हम एक सवाल से शुरू करते हैं। अगर आपको पता चले कि आपके मुल्क में मौजूद फैक्ट्रीज आपके टैक्स के पैसों से चल रही हैं, वो वेपन बना रही हैं जो एक दूसरे मुल्क को दिया जा रहा है, और वो मुल्क जो अपने एक ऑक्युपाइड टेरिटरी के ऊपर बच्चों, बूढ़ों और जवानों को कत्ल कर रहा है, उनका खून बहा रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? ये सवाल पाकिस्तान के बारे में नहीं, ये सवाल इंडिया के बारे में। वही इंडिया जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की लीडरशिप में विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, जिन्होंने अभी इंडोनेशिया को ब्रह्मोस बेच रहे हैं, या जिनकी अभी ऑस्ट्रेलिया से पीसफुल न्यूक्लियर डील हुई है। ये सवाल आप सब लोगों के लिए। हम आज की गुफ्तगू में इस सवाल के ऊपर बात करेंगे, और ये सवाल हमने ऐसे नहीं पूछा, ये सवाल हमारे जहनों में आया है मिनिस्ट्री इंटरनेशनल की हालिया रिपोर्ट से, जो 30 जुलाई को पब्लिश हुई है। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि इजराइल को वेपन की फराहमी इंडिया की तरफ से हो रही है। क्या रिपोर्ट है एक्चुअली में, आज की गुफ्तगू में हम मुख्तार साहब से इसके हवाले से जानेंगे। सो वेलकम करते हैं मुख्तार साहब को। अस्सलाम वालेकुम मुख्तार साहब। वालेकुम सलाम जी। सर, ये तो जो रिपोर्ट है फादरलैंड के हवाले से और मदरलैंड के हवाले से, मदरलैंड काफ़ी चीज़ें भेज रहा है फादरलैंड को। क्या एक्चुअली ये रिपोर्ट है? काफ़ी शॉकिंग, जब मुझे ये कल पता चला तो काफ़ी शॉकिंग लगी। व्हाट एक्चुअली दिस इज? शॉकिंग तो है, लेकिन ये मालूमात पहले भी मौजूद थी। मतलब एक तो इंडिया और इसराइल का स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप ये बड़े अरसे से मौजूद है, जब से बल्कि जब से इंडिया ने जब इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं भी किया हुआ था, तो उस वक्त भी इनके ताल्लुकात बैक बिहाइंड द कर्टन रहते थे। फिर 90s में रिकॉग्नाइज कर लिया, उसके बाद एक इनका बड़ा अच्छा ताल्लुक बन गया हुआ है। और कारगिल में जब कारगिल वाली जंग हुई तो इसराइल ने इंडिया की बड़ी एक्टिवली मदद की थी। और उसके बाद हम देखते हैं कि मोदी ने गालबन पहला वज़ीर आज़म है जिसने गालबन 2017 में इसराइल को विज़िट किया है, फिर अभी रिसेंटली भी विज़िट किया है। तो इनके बीच में स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बहुत तेज़ी से बढ़ा है और बहुत एक्सटेंसिव है। नेतन्याहू ने भी हाल ही में ये कहा कि भाई अगर अमेरिका से हमारे ताल्लुक में ख़राबी भी आ जाती है, या जो है और मुल्कों से हमारा इतना बड़ा, वो बल्कि JD वैंस पर रिस्पॉन्स कर रहा था कि आपके तो दुनिया में इतने ज़्यादा ताल्लुकात नहीं है, तो उसने कहा हमारा तो इंडिया से ताल्लुक है, और इंडिया ज़ाहिर है दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से। तो ये वो बैकग्राउंड है। और ये जो खबरें हैं ना कि इसराइल को इंडिया असला दे रहा था, ये खबरें पहले भी आती रही, लेकिन अब एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक बाकायदा इन्वेस्टिगेशन करके उसकी रिपोर्ट छापी है, और उसमें उन्होंने काफ़ी एविडेंस दिया है। अच्छा, और इसमें मैं आगे जाके बात करूंगा, उसमें कुछ उन्होंने लीगल इम्प्लीकेशंस की बात भी की है कि जो इंडिया की फर्म्स हैं और इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसके लिए कुछ लीगल इम्प्लीकेशंस हैं। क्योंकि अगर उधर वो जेनोसाइड हो रहा है तो फिर जेनोसाइड जो कर रहा है और जो उसके साथ उसकी मदद कर रहा है, उनके लिए भी लीगल इम्प्लीकेशन है। ये नहीं है कि जो सिर्फ कमिट कर रहा है, उसके साथ जो कंप्लिसिट हैं, जो उसकी मदद कर रहे हैं, वो भी तो जेनोसाइड के मुजरिम है। ये देखिए ना, कोई किसी को कत्ल करता है, कोई कत्ल करने में मदद देता है, तो सिर्फ कातिल को सज़ा थोड़ी होती है, जो उसकी मदद कर रहे होते हैं उनको भी सज़ा होती है, ख़ास तौर पे अगर वो जानते बूझते कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी एक इसी तरह की बात की तरफ इशारा किया। इसकी आगे हम थोड़ी सी मज़ीद बात भी आगे करते हैं कि एग्जैक्टली ये लीगल पोजीशन है क्या। अच्छा, अब देखें ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जो कल ही उन्होंने, और ये जो मैंने डाउनलोड किया है उनकी वेबसाइट से, तो 30 जुलाई को उन्होंने अपनी वेबसाइट पे इसको पोस्ट किया है। और इस जो नोट है जो मेरे सामने है, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल का ही है, उसका टाइटल है इंडिया कंटिन्यूइंग वेपन एक्सपोर्ट्स टू इजराइल कुड रिस्क कंप्लिसिटी इन ऑनगोइंग जेनोसाइड इन गजा, न्यू इन्वेस्टिगेशन। तो नई इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि कोई 2596 शिपमेंट्स ऑफ वेपन्स जो हैं वो सिंस 7 अक्टूबर 2023 वो इंडिया की तरफ से गई है। 2596 तो ये शिपमेंट्स हैं नवंबर 2025 के आखिर तक। तो ये मतलब रिपोर्ट आज के दिन तक की नहीं, ये नवंबर 2025 तक की है। तो उस वक्त तक ये इतनी भेज चुके थे, मतलब 30 नवंबर 2025 तक के पीरियड को कवर कर। अच्छा, अब आगे इसमें इस रिपोर्ट का जो टाइटल है, ये 42 पेज की रिपोर्ट है, और इसका टाइटल है, जो रिपोर्ट का टाइटल है, पहले मैंने नोट का टाइटल बताया जो मिनिस्ट्री ने वेबसाइट पर लगाया है, और उस नोट से ये पता चलता है, उस टाइटल से ये पता चलता है कि ऑलरेडी अभी भी जारी है, ये हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। अच्छा, रिपोर्ट का टाइटल है मेड इन इंडिया द सप्लाई ऑफ वेपन्स एंड एमुनिशन टू इजराइल, ये उसका टाइटल है। ये जो रिपोर्ट है
اس میں انہوں نے اس کی انہوں نے میتھڈالوجی بھی بتائی ہے کہ انہوں نے ڈیٹا کیسے اکٹھا کیا ہے. تو انہوں نے شپمنٹ لیول ٹریڈ ڈیٹا جو ہے انڈیا اور اسرائیل کے بیچ میں اس کو انہوں نے اس کو انالائز کیا ہے. اور ٹو ریویل ہاؤ انڈین ویپنز ایمونیشنز پارٹس اینڈ کمپوننٹس ہیو بن shipped to large Israeli companies that supply the Israeli military. تو اسرائیلی ملٹری کو وہ دیتے ہیں. تو یہ انہوں نے ان کمپنیوں کو بھیجا ہے, آگے انہوں نے یہ کیا. اچھا, اس پہ اب جو اسٹیٹمنٹ جو اس نوٹ میں کوٹ کی گئی ہے وہ ایگنس کیلامرتھ کی ہے. ایگنس کیلامرتھ جو ہیں وہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے سیکریٹری جنرل. میں یہ بیسیکلی جو کی پارٹس ہیں وہ میں پڑھ دیتا ہوں اور تھوڑا اس پہ کمنٹ بھی کر دیتا ہوں. کافی ڈیمننگ رپورٹ ہے اور میرے خیال میں یہ ہانٹ کرے گی انڈیا کو فار اے لانگ ٹائم. یہ بار بار ان کے سامنے آتی رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ our research reveals India's continuing support to Israeli military and defense sector despite the genocide in Gaza, which has been broadcast worldwide on an almost daily basis for years. اچھا, ان الفاظ پہ غور کریے کہ ہمارے ریسرچ سے یہ پتہ چل رہا ہے, اڑتی سی بات نہیں ہے, کہ continuing support, یہ ابھی بھی مدد جاری ہے ٹو اسرائیلز ملٹری اینڈ ڈیفینس سیکٹر ڈسپائٹ دا جینوسائڈ ان غزہ. اچھا, غزہ میں جینوسائڈ تو ہو رہا ہے, ڈکلیئر بھی ہو چکا ہے, لیکن یہ تو ورلڈ وائڈ میں ڈیلی بیسس پہ رپورٹ ہو رہا ہے. کوئی ملک یہ نہیں کہہ سکتا ہمیں پتہ نہیں تھا. مطلب اگر کوئی اسرائیل کی مدد کر رہا ہے, ان کو اسلحہ دے رہا ہے اس سچویشن میں کہ جب غزہ میں جینوسائڈ ہو رہا ہے, ہر روز اس کی خبریں آ رہی ہیں, تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہمیں پتہ نہیں تھا. اور انڈیا کو پوری طرح سے پتہ تھا کہ جینوسائڈ ہو رہا ہے اور یہ ایکچولی جینوسائڈ کے لیے ان کو ہتھیار فراہم کر رہا ہے. اچھا, آگے وہ کہتی ہے یہ جو ایگنس کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں کہ انڈیا مینوفیکچرز اینڈ سپلائز آرمز ٹرانسفرڈ ٹو اسرائیل تھرو اٹس اونرشپ اینڈ کنٹرول اوور کی سپلائر کمپنیز. مطلب انڈیا ظاہر یا تو ان کمپنیوں کو خود اون کرتا ہے یا ان پہ اس کا کنٹرول ہے. مطلب یا تو انڈیا کی ریاستی کمپنی ہے یا پرائیویٹ کمپنی ہے جن کے اوپر انڈیا کا کنٹرول ہے, تو یہ والے کر رہے ہیں. تو مطلب انڈیا یہ نہیں کہہ سکتا ہمیں پتہ نہیں تھا, سرکاری کمپنی ہے, اور اگر پرائیویٹ بھی ہے تو ان کے اوپر ان کا کنٹرول ہے. یہ نہیں ہے کہ کنٹرول نہیں. Not only has India failed to regulate arms exports to Israel by private companies in line with international law and standards, it has also deepened its defense partnership with Israel. مطلب ایک تو یہ ہے کہ ان پہ اپنا اس نے کنٹرول ایکسرسائز نہیں کیا کہ ان کو ریگولیٹ کرتا کہ ایک جینوسائڈ کمٹ کرنے والی اسٹیٹ کو اختیار نہ دے, بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے تو اپنا تعلق ایکچولی ڈیپن کیا. مطلب جب وہ جینوسائڈ کر رہے تھے تو یہ اپنا تعلق ان کے ساتھ اور بڑھا رہے تھے. مطلب آپ دیکھیے کہ ایک ایسی ریاست جو وشوا گرو بننا چاہتی ہے, جو گاندھی, مودی تو خیر گاندھی کو کوئی وہ نہیں مانتا, لیکن بہرحال ایک پرانی تہذیب ہونے کے دعوے دار ہیں, اور وہاں سے یہ ملک جینوسائڈ میں ایکچولی کمپلیسٹ ہے. اور جب جینوسائڈ ایک اسٹیٹ کر رہی ہے تو یہ اس کے ساتھ تعلق کو مزید بہتر بنا رہے ہیں. اچھا, پھر کیا جی, ان دا لائٹ آف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹسز provisional mayor's orders recognizing a plausible risk of genocide against Palestinians in Gaza, the Indian authorities cannot credibly argue that they did not know that continuing to authorize and facilitate arms transfer to Israel carries a substantial risk of contributing to serious violations of international law. مطلب یہ تو انٹرنیشنل لا کی ریکوائرمنٹ ہے. کورٹ آف جسٹس کی جو پروویژنل میئرز ہیں اس میں یہ بات بڑی واضح ہے کہ انڈین اتھارٹیز وہ جو اسرائیل ہے وہ جینوسائڈ کر رہا ہے, یعنی پلازیبل رسک موجود ہے. تو اس حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا یہ آرگیو نہیں کر سکتا کہ ہمیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا, ڈڈ ناٹ نو. اچھا, while the Israeli military was inflicting widespread death, destruction and suffering on Palestinians in Gaza, Indian companies continued to profit by supplying components and munitions destined for Israel's defense sector. تو مطلب بہت واضح ہے اور بہت ڈیمننگ وہ رپورٹ ہے. اچھا, اسی میں ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کا جو لاسٹ پیرا ہے جس کو اس میں کوٹ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ the Indian government must immediately stop authorizing exports of weapons, ammunitions and parts to Israel. مطلب ایک ڈیمانڈ اب یہاں پہ آ گئی کہ آپ یہ کر رہے ہیں, ساری دنیا کو پتہ ہے کہ وہاں پہ جینوسائڈ ہو رہا ہے, آپ پھر بھی کر رہے ہیں. نہ صرف یہ کہ آپ ان کو ویپنز مہیا کر رہے ہیں,
اپنی کمپنیوں کو آپ نے نہیں روکا, سرکاری کمپنیوں کو نہیں روکا, بلکہ آپ نے تو اس دوران میں تعلق کو اسٹرینتھن کیا ہے, اور یہ کہ اب آپ کو اس کو روکنا چاہیے. It must also ensure that companies operating under its jurisdictions do not contribute to crimes under the international law. مطلب ایک طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کمپنیاں اس کرائم کو کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں, اور آپ انشور کریے کہ وہ نہ کر پائیں. دیکھیں نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ انشور کریے کہ وہ نہ کریں. اس کا مطلب ہے جو پہلے ابھی تک وہ کر چکی ہیں انہوں نے اس کرائم کو کنٹریبیوٹ کیا ہے, اور یہ انڈر دا انٹرنیشنل لا کرائم ہے. اب ایمنسٹی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے تو انہوں نے کوئی لیگلی ویٹ کروایا ہی ہوگا. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہے تو مطلب انہوں نے اس کو, مطلب کافی ایویڈنس ہوگا کہ انڈیا نے انٹرنیشنل لا کی وائلیشن کی. اور یہ انٹرنیشنل لا کوئی ایسے ویسا مطلب کوئی نارمل بات نہیں ہے, یہ جینوسائڈ سے متعلق بات ہے. اچھا, پھر یہ کہ آل کمپنیز ہیو اے ریسپانسبلٹی ٹو ریسپیکٹ ہیومن رائٹس تھرو آؤٹ دیئر گلوبل آپریشنز which includes taking proactive and robust measures early on to ensure that their products are not involved in serious violations of international law. مطلب یہ کمپنیز کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. تو ایک طرف انڈیا کی اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے, اور ایک طرف ان کمپنیوں کی بھی کارپوریٹ رسپانسبلٹی ہے. اچھا, these measures must be commensurate with the level of risk. تو یہ رسک کو سامنے رکھ کے, مطلب رسک اگر جینوسائڈ کا ہے تو آپ نے جو میئرز لینے ہیں وہ بھی بہت روبسٹ لینے ہیں. اچھا, جیسے میں نے کہا کہ یہ 2596 شپمنٹس کو انہوں نے انالائز کیا ہے. اس میں ظاہر ہے ایمونیشن ہے, پارٹس ہے, کمپوننٹس ہیں, اور یہ 7 اکتوبر سے یہ جو انہوں نے صرف اسی کو دیکھا ہے جو 7 اکتوبر کے بعد ہوئی. ظاہر ہے یہ اس سے پہلے بھی کچھ ہو رہا ہوگا. اچھا, پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ریکارڈز انڈیکیٹ دیٹ انڈین کمپنیز ہیو سپلائڈ ایٹ لیسٹ 3,90,516 اسمال آرم پارٹس فار ملٹری گریڈ ویپنس, 5,64,970 پارٹس آف دی ایکسپلوزو آرڈیننس سچ ایز ڈرون وار ہیڈس, آرٹلری شیل کیسنگز اینڈ ادرس. وہ ڈرون کے اوپر بھی جو وار ہیڈس لگاتے ہیں نا, تو یہ ادھر سے گئے ہیں. وہ ڈرون سے ہی وہ لوگوں کے گھروں کو تباہ کرتے ہیں. اچھا, بچوں کے ساتھ بچوں کو بھی ٹارگٹ کیا ویڈیو گیم کی طرح. جدھر بچہ نظر آیا اس کے اوپر ڈرون سے بم مارا یا وہ. تو یہ ویڈیوز موجود ہیں, تو یہ آلریڈی ایک UN کی رپورٹ میں ڈاکیومنٹڈ ہے. تو یہ پاسبل ہے کہ اس میں انڈین ویپنس یوز ہوئے ہیں, چونکہ اگر انہوں نے اتنی بڑی تعداد میں دی ہیں تو ہو سکتا ہے یہ ویپنس اس میں یوز ہوئے ہیں جس میں بچوں کو ٹارگٹ کیا گیا تھا. اچھا, تو پھر یہ کہہ رہے کہ اینڈ 298 components of military vehicles to large Israeli companies that are direct suppliers to the Israeli military. اسرائیلی ملٹری اس میں وہ یہ سارا کچھ کر رہی ہے. اچھا, لیکن انہوں نے ایک چیز کی تسلی بھی کی. انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو گئے ہیں مختلف پارٹس, کیا ان کا کوئی سویلین یوزیج تو نہیں ہے. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ایک پارٹ بھیجا ہے تو وہ جی کسی سول انڈسٹری میں بھی یوز ہو سکتا ہے, کسی ملٹری انڈسٹری میں بھی یوز ہو سکتا ہے. لیکن انہوں نے ان چیزوں کو نکال دیا کہ جو سویلین یوز ہو سکتے تھے, انہوں نے ان کو نکال دیا ہے. اور دوسری چیز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان چیزوں کو بھی نکال دیا ہے, مثال کے طور پہ جن کا ڈیفینسو پرپز ہوتا ہے. تو فار ایگزامپل اگر کوئی ایسے کمپوننٹس تھے جو اینٹی میزائل ڈیفینس ٹیکنالوجی میں یوز ہوتے ہیں تو اس کو انہوں نے الگ کر دیا ہے. تو انہوں نے صرف وہ ایمونیشنس جو ہے وہ ریکارڈ پہ لے کے آئے ہیں, یہ ٹریک کیا ہے, جن کو انویسٹیگیٹ کیا ہے کہ جن کا ڈائریکٹ تعلق اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے ہے جو اسرائیل وہاں پہ کر رہا تھا, اور جو ظاہر ہے کیا ایکٹیویٹی تھی, وہ جینوسائڈ تھا. اچھا, ایک اس میں بات یہ بھی کر رہے ہیں کہ جو انڈیا نے جب یہ ایگریمنٹ ہو رہا تھا آرمز ٹریڈ ٹریٹی 2013 کا, تو انڈیا نے اس سے ابسٹین کیا تھا, تو اس کا ممبر نہیں بنا تھا. یہ ٹریٹی ہے آرمز ٹریڈ ٹریٹی 2013, جس کو بعد میں یہ انفورس آ گئی تھی 2014 میں. اس کے کوئی 118 ممبرز ہیں اس کے. اچھا, اور اس کا فوکس یہی ہے کہ جو کنونشنل آرمز ٹریڈ ہے نا اس کو ریگولیٹ کیا جائے. اچھا, کنونشنل آرمز ٹریڈ میں ظاہر ہے یہ میزائل وغیرہ بھی آ جاتے ہیں, یہ باقی ویپنس وغیرہ سارے نیوکلیئر کو ہٹا کے. اچھا, لیکن اس کو انڈیا نے سائن بھی نہیں کیا ہوا, ریٹیفائی بھی نہیں کیا ہوا. اچھا, سائن تو اس کو پاکستان نے بھی نہیں کیا ہوا, رشیا نے بھی نہیں کیا ہوا, کئی اور ملک ہیں جنہوں نے نہیں کیا ہوا. چائنا اور USA نے میرے خیال میں اس کو سائن کیا تھا, بعد میں ریٹیفائی نہیں کیا, لیکن انڈیا نے اس کو نہیں کیا ہوا. تو اب ایمنسٹی ان سے یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے اگر اس حوالے سے کوئی واقعی کوئی ٹھیک کام کرنا ہے تو ایک پہلا سٹیپ تو یہ ہوگا کہ انڈیا اس کو سائن کر لے. اچھا, وہ مطلب ایک الگ بات ہے وہ سائن کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. اچھا, کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ایگریمنٹ کا حصہ نہیں ہوتے, لیکن آپ رسک کو سامنے رکھ کے پھر بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ کام نہ کریں. لیکن انڈیا نے
ایک تو اس ایگریمنٹ کا حصہ نہیں ہے، لیکن وہ ایک سیلف ریسٹرینٹ بھی ایکسرسائز نہیں کی، بلکہ انہوں نے کھل کے مطلب ایک ایسا ملک جو گلوبل ساؤتھ لیڈر بننے کے خواب دیکھ رہا ہے اور وہ اس طرح کی اس جینوسائڈس کی ایکٹیویٹی میں ملوث ہے، سارٹ آف ایسے ہی کہہ سکتے ہیں ہم اس کو. ایگزیکٹلی. اچھا پھر یہ کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ہم نے اس نوٹ میں یہ بھی کہا، جو پریس ریلیز بھی انہوں نے غالباً ایشو کیا، اس میں یہ کہا ہے کہ ہم نے جون اور جولائی 2026 میں ہم نے جو انڈیا کی اسٹیٹ اور جو ان کی 9 کمپنیز ہیں ان کو ہم نے یہ لیٹر لکھے تھے، لیکن ان کا رسپانس ابھی تک نہیں آیا ہے. اچھا تو ایک تو یہ بات ہوگی. پھر اس میں ظاہر کافی انہوں نے تفصیل سے اس کی بات کی ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی اسرائیل ہیز بین انیبل ٹو کیری آؤٹ دیز کرائمز اینڈ انٹرنیشنل لا وائلیشنز بائی the almost uninterrupted supply of weapons and munitions from a number of key states including the US and Germany. ظاہر انڈیا اکیلا نہیں ہے، انڈیا کی طرف سے شاید بہت زیادہ بڑھی ہیں اس حوالے سے، لیکن اور ملک بھی ہیں، جرمنی بھی یہ کام کر رہا تھا اور US بھی کر رہا تھا. اچھا ایز ویل ایز دا ٹرانزٹ آف آرمس تھرو سلووینیا اور فرانس. کچھ ویپنز ہیں جو اسرائیل تک پہنچے ہیں لیکن ٹرانزٹ انہوں نے سلووینیا اور فرانس سے کیا ہے ٹو اسرائیل، وچ ایمنسٹی انٹرنیشنل ہیز ڈاکیومنٹڈ. تو ایک بات اچھا اس میں یہ ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ویپن بنا رہے ہیں بیچ رہے ہیں ایک اسٹیٹ کو جو جینوسائڈ کر رہی ہے، بلکہ ایسی ڈیسٹینیشن جو اگر کسی ملک سے بیچ سے گزرا ہے تو یہ ان ملکوں کی بھی ذمہ داری تھی کہ انہوں نے ایسے ویپنس کو جانے دیے. مطلب ان کو نہیں تھا پتا کہ ادھر جینوسائڈ ہو رہا ہے، لیکن وہ انڈیا سے ویپنز آ رہے ہیں یا کسی اور ملک سے آ رہے ہیں، وہ ادھر سے ٹرانزٹ کر رہے ہیں اور وہ ان کو ٹرانزٹ کرنے کی اجازت دے رہے ہیں. تو ایک یہ چیز بھی ایمنسٹی انٹرنیشنل کی اس رپورٹ میں ڈاکیومنٹ کی گئی ہے. اچھا اس میں جو ویپنز ہیں اگین اس کا ذکر ہے، وہ ایک تو یہ ہے نا کہ شپمنٹس آف آرمز ہیں، ایمونیشن ہے، اور جو انڈیا سے اسرائیل کو گئی ہیں. تو پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو تفصیل انہوں نے بتائی ہے کہ مشین گن کمپوننٹس ہیں فار ویپنس ڈپلائڈ بائی اسرائیلی فورسز ان غزہ، 155 ملی میٹر ہائی ایکسپلوسیو آرٹلری شیلز ہیں سپلائیڈ ٹو البیت سسٹمز، یہ اسرائیلی کو کمپنی ہے اس کو. اچھا یہ آرٹلری شیلز کا بھی اسرائیل نے بہت استعمال کیا ہے، یہ جو ساری تباہی ادھر نظر آتی ہے غزہ میں اس میں اس کا بھی عمل دخل ہے. ایکسپلوسیو وار ہیڈز فار دا اسکائی اسٹرائکر لائٹرنگ میونیشن سملر ٹو دوز آئیڈینٹیفائڈ فرام ڈیبری اینڈ خان یونس. خان یونس ادھر جگہ ہے غزہ میں، تو اس میں جو ڈیبری سے وہ چیزیں آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں یہ ان سے ملتے جلتے ہیں. مطلب یہ کچھ کنیکشن انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ وہ انڈیا والی چیزیں ہیں سملر، لیکن انہوں نے سملر کہا ہے، ظاہر یہ نہیں کہہ رہے کہ ایگزیکٹ وہی ہے، سملر ہے. تو یہ امکان ہو سکتا ہے کہ وہ وہی بولے ہوں جو انڈیا نے مہیا کی ہیں. اینڈ آرمرڈ وہیکل کمپوننٹس ڈیسٹنڈ فار دا مین سپلائرز آف دا اسرائیلی ملٹری. اب ظاہر ہے انڈیا جو اسرائیل ہے وہ ادھر آرمرڈ وہیکلز بھی یوز کرتا رہا ہے. ایمنسٹی بلیوز دیٹ سم انڈین کمپنیز could risk complicity with crimes under international law and other serious human rights violations committed by Israel through their business relationship with Israeli companies that directly supply the Israeli military. اچھا یہ بات اب اہم ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل یہ کہہ رہی ہے کہ ہم وی بلیو کہ جو سم انڈین کمپنیز کہ کچھ انڈین کمپنیز جو ہیں ان کا رسک ہے اب کہ وہ کمپلیسٹ تھی، مطلب وہ اس جرم میں شامل تھی. اب اس کا رسک ہے، ظاہر انہوں نے محتاط لینگویج یوز کی ہے. یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ کمپلیسٹ ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کا رسک ہے کہ اگر یہ بات آگے بڑھتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ دے آر فاؤنڈ گلٹی یا کمپلیسٹ. اور یہ جو کرائمز ہیں انڈر دا انٹرنیشنل لا ہیں اور بہت ساری اور ہیومن رائٹس سیریس ہیومن رائٹس وائلیشن ہیں. مطلب اب ایک طرح سے انڈین گورنمنٹ کے پہ بھی آ گیا کہ انہوں نے اپنی ریگولیٹری ذمہ داری ادا نہیں کی کہ ان کمپنیوں کو روکتے، منع کرتے، اپنی ذمہ داری ادا کرتے. لیکن ان کمپنیوں کی بھلے وہ انڈیا کی سرکاری کمپنیاں ہیں یا بھلے پرائیویٹ، ان کی ایک ریسپانسبلٹی ہے. اچھا آگے پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمنسٹی اینالائزڈ ایکسپورٹس فرام سیورل انڈین کمپنیز انکلوڈنگ، اب کمپنیوں کے نام بھی دیے ہوئے ہیں، یہ جو کمپنیاں ہیں انڈیا کی جنہوں نے یہ کام کیا ہے، جو ان کو ویپنس دے رہے تھے. PLR سسٹمز پرائیویٹ لمیٹڈ who manufactures parts for machine guns and is a giant venture between Adani Defense and Aerospace and Israel Weapon Industries. اچھا تو یہ اڈانی صاحب کا نام اس میں بھی آ گیا جو مودی صاحب کے دوست ہیں. تو اڈانی کی جو کمپنی ہے کہ وہ مطلب ایک جائنٹ وینچر ہے جس میں اڈانی کی کمپنی بھی ہے اور اسرائیلی ویپن انڈسٹریز بھی ہے. تو ایک یہ ہے. پھر ہے انڈو MIM پرائیویٹ لمیٹڈ who manufactures فائر آرم کمپوننٹس، تو یہ ایک دوسری ہو گئی.
پھر ہے کلیانی سسٹمز پرائیویٹ لمیٹڈ who manufacture artillery rounds and casings and is a subsidiary of Bharat Forge, the state-owned munitions India Limited. مطلب یہ جو state owned کمپنی سرکاری کمپنی ہے وہ اس کی سبسیڈیری ہے, یہ جس کو کلیانی سسٹمز پرائیویٹ لمیٹڈ کہتے ہیں, یہ اس میں شامل ہے. who manufactured high explosive artillery rounds. اچھا پھر اگلی کمپنی ہے دی الفا السیک ڈیفینس اینڈ ایروسپیس سسٹمز پرائیویٹ لمیٹڈ who manufacture explosive warheads and is a joint venture between Alpha Design Technologies and Elbit Systems. Elbit Systems میرے خیال میں انڈیا اسرائیل کی کمپنی ہے. تو ان کی کئی کمپنیاں آپ جائنٹ مینوفیکچرنگ کر رہی ہیں اور اس میں ظاہر ہے انڈیا کی ان کمپنیوں کی بھی کمپلیسٹی ہے یا اس کا رسک ہے جس کی یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ وہ کر رہے ہیں. اچھا آگے وہ یہ ہے کہ اسرائیلی کمپنیز دیٹ آرڈرڈ اینڈ ریسیوڈ ویپنری انکلوڈ البیت سسٹمز, رافیل ایڈوانسڈ ڈیفینس سسٹمز لمیٹڈ, یہاں پہ رافیل بھی اس میں شامل ہو گیا. رافیل جو ظاہر فرانس کی کمپنی ہے لیکن میرے خیال میں ان کی مینوفیکچرنگ فیسلٹی اسرائیل کے اندر بھی ہے. اینڈ اسرائیل ایروسپیس انڈسٹریز لمیٹڈ وچ آر نون فار دیئر contribution to Israel's violations of the international human rights law and international human rights law and IHL. Acha, in 2025, Amnesty called for all states and private entities to cease all business activities with these firms or risk complicity in the crime against humanity of apartheid, genocide, and other crimes under international law. تو جو کمپلیسٹی جن جرائم میں ان کے ملوث ہونے کا ایک طرح سے یہ رپورٹ بات کر رہی ہے, اس میں اپارتھائڈ بھی ہے, جینوسائڈ ہے اور کئی سیریس کرائمز ہیں. تو یہ مطلب بہت ایک طرح سے سیریس ڈیمننگ وہ وائلیشن ہے. اچھا پھر ایمنیسٹی ہیز لانگ کالڈ فار کمپریہنسو آرمز ایمبارگو ان اسرائیل دیٹ کورز دا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ سپلائی, سیل اور ٹرانسفر آف آرمز اینڈ ملٹری مٹیریل انکلوڈنگ ریلیٹڈ ٹیکنالوجیز اینڈ سو آن. مطلب اس طرح کی بات اس میں ہے. اچھا تو اس میں جو سیکرٹری جنرل ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل کی, اس کی آخر میں پھر یہ اس کو کوٹ کیا ہوا ہے کہ بائی نوئنگلی فالوئنگ دا ٹرانسفر آف آرمس ٹو اسرائیل, انڈیا اسٹینڈز ان کلیئر وائلیشن آف اٹس ڈیوٹی ٹو پریونٹ جینوسائڈ انڈر دا جینوسائڈ کنونشن اینڈ اٹس آبلیگیشنز ٹو انشور ریسپیکٹ فار دا جنیوا کنونشن, سیڈ ایگنس کیلمر. تو مطلب یہ ہو گئی کہ نوئنگلی کیا ہے انڈیا نے, انہوں نے ویپنز ان کو ٹرانسفر کیے ہیں, یہ کلیئر وائلیشن ہے اٹس ڈیوٹی کہ وہ جو جینوسائڈ کنونشن ہے اس کے تحت آبلیگیشنز کی. مطلب یہ اب ایک طرح سے کنکلوژن ہے ان کا ایمنسٹی انٹرنیشنل کا. If a company identifies that the product it sold may have contributed to human rights abuses against Palestinians in Gaza, it should provide for or cooperate in a remediation process to any person harmed as a result. کہ مطلب اگر یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کمپنی جو ہے اس میں شامل تھی تو پھر ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کوآپریٹ کرے کہ تاکہ ریمیڈیشن پروسیس ہو سکے جس میں ان لوگوں کو جن کو نقصان ہوا. تو مطلب بڑی ڈیمننگ رپورٹ ہے اور الزام کوئی چھوٹا سا نہیں ہے. جینوسائڈ کا الزام ہے اسرائیل پہ اور اب انڈین اسٹیٹ کے اوپر بھی اور انڈین پبلک اور پرائیویٹ کمپنیز کے اوپر اس جرم میں شامل ہونے کا مطلب کمپلیسٹ ہونے کا اس کا الزام ہے اس کے. اچھا مختار صاحب, اس سے پہلے کہ میں تھوڑا سا انڈیا کے اس رول کے اوپر بات کروں, اس رپورٹ کی ایمنسٹی انٹرنیشنل ویئر اٹ اسٹینڈ ان دا ورلڈ. دیکھیے ویسے تو یہ ایک سول سوسائٹی گروپ ہے لیکن ایمنسٹی انٹرنیشنل کا ایک بڑا ہائیلی امپاورڈ بورڈ ہوتا ہے, رسپیکٹیبل لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں, بہت سارے ملکوں میں کام کرتی ہے. اس کی جو رپورٹس ہوتی ہیں ان کو بہت سیریسلی پڑھا جاتا ہے. پاکستان کے حوالے سے بھی یہ رپورٹس کرتے رہتے ہیں, جو پاکستان میں بعض اوقات ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہوتی ہیں تو وہ ان کی رپورٹس اس پہ بھی آتی رہتی ہیں. اچھا کئی یورپین ملک ہیں جو اس کو فنڈ کرتے ہیں, ظاہر یہ رپورٹ بھی کسی ڈونر ملک نے فنڈ کی ہوگی. اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ رپورٹ آئی ہے تو یہ بہت سارے کیپٹلز میں پڑھی جائے گی.
اخباروں میں اس کا ذکر ہوگا. تو ایک پبلک اوپینین کو شیپ کرنے میں اس کا ایک رول ہوتا ہے. گورنمنٹس بھی ان سے انفلوئنس ہوتی ہیں, اور تو اس کی ایک بہت پرسویسو ویلیو ہے. ایک طرح سے ان کرائمز کو ڈاکیومنٹ کر دیا گیا ہے, الیجڈ کرائمز کہہ لیں, اور جس میں انڈیا کی کمپلیسٹی بھی مطلب پبلک نالج میں تو یہ بات تھی کہ انڈیا یہ کر رہا ہے, لیکن ایک طرح سے اب ڈاکیومنٹ ہو گئی. اب یہ ہو سکتا ہے کسی مناسب وقت کے اوپر یہ رپورٹ ایک بیسس بن جائے, لیکن اسی رپورٹ کو اب یو این کے متعلقہ ادارے بھی اٹھائیں گے. جو اسرائیل جو ہے جو ایکٹیویٹیز کرتا رہا ہے اس کے خلاف جہاں جس فورم پہ بھی بات ہوگی اس کا ذکر ہوگا. اور مجھے لگتا ہے جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے جب اس کی پروسیڈنگز ہوں گی تو اس میں بھی یہ شامل ہو سکتی ہے, اس میں بھی اس کا ذکر ہوگا, اس کو شاید ریکارڈ پہ لایا جائے گا. اور وہاں پہ ایک اور جو کوشش ہو سکتی ہے کوئی ملک کر سکتا ہے, پتہ نہیں ساؤتھ افریقہ کرے گا یا نہیں, لیکن کوئی اور کر سکتا ہے, وہ یہ ہے کہ اب یہ ایڈرز اینڈ ابیٹرز کے نام بھی سامنے لائے. اچھا وہ آسان کام نہیں ہوگا چونکہ ایڈر اینڈ ابیٹرز میں سب سے بڑا تو امریکہ ہے. اب امریکہ کو کون اس عدالت میں لے کر آئے گا, لیکن ان کا ذکر تو ہوگا, اور ہو سکتا ہے کوئی ادھر موو کرے کہ جناب ان کمپنیوں کو بھی بلایا جائے, یا انڈیا کی گورنمنٹ کو بھی اس میں شامل کیا جائے. تو اس طرح کی کوششیں ہو سکتی ہیں. تو مطلب ایک دروازہ کھل گیا ہے جس میں انڈیا بھی اب ایک طرح سے اس لپیٹ میں آ سکتا ہے, اور ضروری نہیں ہے یہ چیزیں جو ہیں وہ فوری ہو جائیں. بعض اوقات یہ چیزیں آہستہ آہستہ چلتی رہتی ہیں اور پھر ایک سٹیج آتی ہے کہ وہ پھر بہت تیزی سے آگے بڑھتی ہیں. آج کل کے دن میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ کوئی گلوبل انوائرمنٹ اتنا کنڈیوسو نہیں ہے کہ اس رپورٹ کی کوئی بڑی لیگل امپلیکیشنز ہوں گی. مطلب آپ توقع اس کی بنیاد پہ توقع نہیں ہو سکتی کہ امریکہ انڈیا سے کہے گا کہ ہم آپ کے ساتھ اپنے تعلق کو کوئی ریویو کر رہے ہیں, یا انگلینڈ فرانس یہ کہے گا, یا ایون EU یہ کہے گا. مطلب ان لائکلی ہے, لیکن آہستہ آہستہ بات آگے بڑھ سکتی ہے, اور یہ سول سوسائٹی کے سرکلز میں, میڈیا میں یہ بات آگے چلے گی. اچھا مختار صاحب, جیسے ہم پچھلے کچھ عرصے میں دیکھ رہے ہیں انڈیا کے اوور آل رول کے اوپر دیکھیں, انڈیا کے اندر جس طرح کی وائلیشنز ہوئی ہیں اسپیشلی مسلم کمیونٹی کو لے کے جس طرح سے چلا, پھر جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی سپورٹ ہو ظاہر مسلم اگین غزہ کے مسلمان ہی ہیں جن کے اوپر اب اس طرح کا تشدد ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. پھر انڈیا کا جو انٹرنیشنل ٹریٹیز ہیں, ہم انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر اکثر بات کرتے رہتے ہیں, اس کو کوئی ویٹیج نہ دینا, اس میں سے نکلنا. کیا امریکہ, جیسا ہم امریکہ کے بارے میں اکثر بات کرتے ہیں کہ وہ اپنی پاور ایکسرسائز کرتا ہے وداؤٹ کنسیڈرنگ اینی جو اس کے بعد میں کیا اس کا رزلٹ ہوگا, تو کیا انڈیا آہستہ آہستہ وشوا گرو جو بننا چاہتا ہے تو کیا وہ اپنی پاور کے زور پہ بننے کی اس کی خواہش ہے, کیونکہ مورل گراؤنڈز کے اوپر تو اس وقت ہمیں کوئی سٹینڈنگ نظر نہیں آتی. دیکھیے ہونا تو یہ چاہیے, اور امریکہ نے بھی بڑا عرصہ اپنی دنیا میں جو سپر پاور کا رول ادا کیا ہے تو اس میں انہوں نے بڑی اس کی بات کی ہے کہ ہم تو ڈیموکریٹک ویلیوز کے لیے ہیں, ہم تو ایک فری ورلڈ کا تصور ہم پروموٹ کر رہے ہیں, ہم تو ایک لبرل مارکیٹ اکانومی چاہتے ہیں, ہم تو سیفٹی آف سی لینز چاہتے ہیں, ہم تو ہیومن رائٹس پہ بلیو کرتے ہیں. تو انہوں نے اس پہ بڑا اپنے آپ کو ایک اصولی پوزیشن لینے کی کوشش کی, یا اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کی. اور ملٹری پاور تو وہ تھے ہی, جب امریکہ ملٹری پاور بھی تھا, امریکہ اکنامک پاور بھی تھا, امریکہ کی ایک خاص جیوگرافیکل لوکیشن بھی ہے, بہت ریسورس رچ ہے, انٹلیکچولی وہ دنیا کو لیڈ کرتا ہے, اس کی یونیورسٹیز ٹاپ کی ہیں, یہ سارے سورسز آف پاور تو تھے. لیکن اس کے ساتھ وہ یہ بھی کہتا تھا کہ ہم ہیومن رائٹس کے چیمپئن بھی ہیں, اگرچہ اس میں بڑی کنٹرڈکشنز تھیں. وہ ہیومن رائٹس کے چیمپئن بھی تھا اور اسرائیل کے ساتھ بھی تھا, تو اسرائیل نے ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کو پہلی دفعہ تھوڑی کی ہے. لیکن امریکہ چونکہ سپر پاور ہے تو وہ اس سے اکثر مطلب وہ نکل جاتا تھا. ایک بڑا ملک ہے, وہ ہیومن رائٹس کی باتیں بھی کر رہا ہے اور اس کو وائلیٹ بھی کر رہا ہے, تو وہ کوئی اتنا بڑا اس کے لیے اس کی امپلیکیشن نہیں تھی. اسی طرح کی حرکت کوئی چھوٹا ملک کرتا تھا تو اس پہ تو پابندیاں بھی لگ جاتی تھیں, اس کو نیم اینڈ شیم کیا جاتا تھا وغیرہ. تو یہ ایک ڈپلیسٹی یا منافقت تو رہی ہے دنیا میں. لیکن پھر بھی اگر آپ نے دنیا میں ایک تو ہے نا کہ پاور ڈائنامکس کیا ہے, ایک ہے کہ ویسے اگر آپ دنیا میں کوئی اپنی عزت کمانا چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو ریسپیکٹ کریں, ناٹ جسٹ بیکاز یو آر پاورفل بٹ آلسو بیکاز یو ٹیک رائٹ کائنڈ آف اسٹانسز, کہ آپ ہیومن رائٹس پہ یقین کرتے ہیں.
देखिए ना, ये नॉर्वे वगैरह, ये इस तरह के जो मुल्क हैं, छोटे मुल्क हैं, लेकिन उनकी एक दुनिया में रिस्पेक्ट है कि ये तो जनाब मीडिया फ्रीडम के हवाले से, इक्वलिटी के हवाले से, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के हवाले से ये तो जनाब बड़े अच्छे मुल्क हैं। तो उसकी उनको एक डिविडेंड मिलता है, उनकी एक दुनिया में रिस्पेक्ट है। और ख़ास तौर पे अगर मुल्क पीछे हो इकॉनमी वाइज और वो आगे बढ़ना चाह रहा हो, तो उसके लिए यूज़फुल होता है। मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ये दिस इज़ द राइट थिंग टू डू, मतलब वैसे भी यूज़फुल होता है कि अगर हम एक यूटिलिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें कि आप ह्यूमन राइट्स की बात करो, आप इंटरनेशनल लॉ की रिस्पेक्ट करने की बात करो, क्योंकि अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको इसमें मसला हो सकता है। तो लेकिन इंडिया ने इसका ख्याल नहीं किया है। और आपने बात की कि इनके अपने मुल्क में भी क्या पॉलिसीज़ हैं, तो आपको पता ही है कि आरएसएस तो जब 1925 में बनी थी तो उससे तो ये बहुत पसंद करते थे नाज़ी पार्टी को, वो उसी ज़माने में नाज़ी पार्टी भी बन रही थी, तो इन्होंने तो कई चीज़ें उधर से सीखी थी और ये नाज़ी जर्मनी की तारीफ़ करते थे। ये अलग बात है कि अब इसराइल से दोस्ती हो गई है, तो पहले नाज़ी जर्मनी की तारीफ़ करते थे, अब इसराइल की तारीफ़ करते हैं कि इसने जो जेनोसाइड किया है वो ठीक किया है। मतलब पहले ज्यूज़ का जेनोसाइड इनको अच्छा लगता था और अब फ़लस्तीनियों का जेनोसाइड इनको अच्छा लगता है। और ये जो कश्मीर वगैरह में जो चूँकि वहाँ पे भी एक फ्रीडम स्ट्रगल है, तो इसराइल ने इनकी उस वक्त भी मदद की थी कि इसको क्रश कैसे करना है। वो इसराइल ने आगे इनसे कहा, देखें जी हमारा बड़ा तजुर्बा है, हमने तो फ़लस्तीनियों को ऐसे ऐसे सप्रेस किया है, तो हम आपको सिखाते हैं। तो अगर आपको पता है इन्होंने पैलेट गन्स और क्या क्या तरीके अख्तियार नहीं किए हैं कश्मीर के अंदर भी। और तो ये इस तरह की एक इनकी आइडियोलॉजी है और ये उसी में आप देखें, आप काफ़ी आगे चले गए हैं। ये ईरान की जंग से पहले ज़ाहिर है कि वो इसराइल का दौरा करना, उनको फादरलैंड कहना। और अभी तो ये नहीं पता, चूँकि ये हो सकता है इन्होंने जो ईरान के ख़िलाफ़ जंग हुई है उसमें भी शायद काफ़ी वेपन इसराइल को फ़राहम किए हों। उसका डाटा ज़ाहिर है इसमें है नहीं है, और या इन एनी केस इन्होंने उस डाटा को यूज़ किया है कि जो जिसका इस्तेमाल आमतौर पे सिविलियन पॉपुलेशन के ख़िलाफ़ ज़्यादा होता है। ईरान के ख़िलाफ़ अगर इधर से शिपमेंट्स गई भी हैं तो एक तो ये टाइम ड्यूरेशन इस रिपोर्ट की शायद वो नहीं है, और दूसरा अगर वो होगा भी तो फिर वो शुमार होगा कि जी उन्होंने तो वो वाले हथियार दिए थे जो एंटी बैलिस्टिक कैपेसिटीज़ बिल्ड करने में शायद हेल्पफुल थे, या लॉन्ग रेंज थे, ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे थे। तो देखें जी वो तो उस कैटेगरी में नहीं आते जिससे जेनोसाइड होता है। भले ईरान में भी सिविलियन टारगेट्स तो बहुत कम जिन पे हमले हुए हैं, खुद मतलब जो सुप्रीम लीडर पे हमले हुए हैं वो भी कोई मिलिट्री टारगेट नहीं थे, और वो भी एक्सेप्ट नहीं जो वहाँ पे हुए बच्चियों के स्कूल पे हुए हमला, तो वो तो अमेरिका ने किया था। हाँ, लेकिन फिर भी मतलब और भी बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज पार्टनर्स कराने। अच्छा, ज़ाहिर मेरा नेक्स्ट सवाल भी इसी तरफ ही आना था कि जब हम इसकी डिफरेंट डायमेंशंस की तरफ देख रहे हैं, आपने कहा कि ये नवंबर तक की रिपोर्ट है 2025 की, तो ज़ाहिर ये बाद में जो चीज़ें हुई हैं शायद अभी कोई नई रिपोर्ट आती है तो उसमें कुछ और चीज़ें भी सामने आए, वो क्योंकि ये उसी दौरान ही स्टार्ट हुआ था, ईरान पे वॉर भी उसी दिन स्टार्ट हुई जब मोदी साहब वहाँ पे मौजूद थे। अगर आपको याद, उससे एक दिन बाद जो है ना ये स्टार्ट हुई थी, तो शायद कोई वहाँ पे क्या चीज़ें डिस्कस हुई वो आज तक ऊपर नहीं हो सकी। लेकिन जब ये रिपोर्ट सामने आती है, ईरान के साथ भी इंडिया के कुछ ज़ाहिर वो इतने ताल्लुकात गर्मजोशी तो नहीं है, वो हमने देखी थी जब इनका खामनाई साहब का वो ये शहादत हुई है तो कोई वो नहीं था। कैसे ईरान अब इसको देखेगा, इस रिपोर्ट को भी, और ये गज़ा के साथ भी ज़ाहिर इनकी इतनी क्लोज एफिलिएशंस। देखिए स्टेट्स जो है ना वो ह्यूमन राइट्स की बात तो करती हैं और लेकिन अल्टीमेटली तो अपने नेशनल इंटरेस्ट देखती हैं। तो इस रिपोर्ट का जिक्र तो होगा, जो जो ह्यूमन राइट्स पे बिलीव करता है वो इस रिपोर्ट को रेफ़र करेंगे, जो फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा है, वो ईरान भी ज़ाहिर उसमें शामिल है, वो इस रिपोर्ट का जिक्र करेंगे। इसी तरह से मतलब ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट वगैरह इसकी बात करेंगे, मीडिया में इसका जिक्र होगा। लेकिन अल्टीमेटली क्या ईरान इसको देख के कोई इंडिया पे प्रेशर डालेगा या उनकी कोई मजम्मत करेगा या आपको ये नहीं करना चाहिए था? शायद कोई ऐसा बयान आ जाए कि नहीं करना चाहिए था। लेकिन मुश्किल ये है कि ईरान भी इसकी मजम्मत करे। लेकिन अगर कल यही रिपोर्ट में कहीं पे ये सामने आती है, जब कभी इसकी इन्वेस्टिगेशन होती है कि जो ईरान के खिलाफ इसराइल के वेपन यूज हुए, तो वहाँ पे भी ये वहाँ पे ये बात अगर ईरान डायरेक्टली हिट हुआ है। अच्छा, लेकिन एक और बात है, अगर ये तो गजा की बात कर रही है ना रिपोर्ट, लेकिन जो इंडिया से वेपन्स जा रहे हैं वो हिजबुल्लाह के खिलाफ भी तो इस्तेमाल हुए होंगे।
बिल्कुल। तो उधर भी तो एक मिनी जेनोसाइड ही है ना, उधर भी तो बहुत सारी पॉपुलेशन को डिस्प्लेस किया गया और वो जेनोसाइड की अब एग्जैक्ट डेफिनेशन ना भी अप्लाई होती हो, लेकिन उधर भी काफ़ी सारे बच्चों की डेथ भी हुई है, सिविलियंस की डेथ भी हुई है, तो उधर भी इस्तेमाल हुए। तो मेरे ख्याल में इसकी वाइडर इम्प्लीकेशंस तो हैं। और कई दफ़ा मुल्क होते हैं कि वो उस पर खुल के बात तो नहीं करते, बट दे डू टेक अ नोट ऑफ इट कि बिल्कुल। भाई आप ये कर रहे हैं, या कई दफ़ा वो बात खुल के नहीं करते हैं, तो मतलब डायरेक्ट बात करते हैं, मतलब जब उनकी मीटिंग्स होती हैं उसमें बात करते हैं कि भाई आपको ये तो नहीं करना चाहिए था। लेकिन वो देखें, इसमें कोई वो तो नहीं है ना कि इंडिया कोई छुप के कर रहा है, इंडिया तो ये ओपनली कर रहा है। और वो तो मतलब उन्होंने गए और उन्होंने कहा ये फादरलैंड है, हमारा एक बड़ा अच्छा स्ट्रेटेजिक ताल्लुक है। अच्छा, इसमें इनकी कई कंपनियों की जॉइंट पार्टनरशिप भी है, तो वो भी इसमें सामने आई है। तो मतलब वो जॉइंट चीज़ें बना रहे हैं, इंडिया में बनाते हैं फिर उधर भेज देते हैं। तो एक हमें ये जहत भी तो उसमें नज़र आ रही है ना कि अब बहुत सारी वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग इंडिया भी, सॉरी इसराइल भी ये सोच रहा होगा कि हम इंडिया में कर लिया करें, फिर उधर से मंगवा लिया करें, वो शायद सस्ता पड़ता होगा, इंडिया का भी इंटरेस्ट में होगा, दोनों ने रिसोर्सेज लगा के कोई जॉइंट कैपेसिटी बिल्ड कर ली होगी। तो उसमें शायद इस तरह की प्रोविजंस इसराइल ने डाली होंगी कि भाई डलवाई होंगी कि अगर हमारी ज़रूरत होगी तो फिर उस वक्त ये नहीं है कि आपको ह्यूमन राइट्स की याद बात आ लेकर जाए। बैठ जाए, तो आपने हमें उस वक्त अनइंटरप्टेड सप्लाई बरकरार रहनी है। चूँकि इसराइल को तो पता है कि वो तो ये काम अरसे से करता आ रहा है ना, तो अभी चूँकि स्मार्टफोन का ज़माना है और हर चीज़ बड़ी खुल के सामने शफाफ तरीके से सामने आई है, लेकिन इंडिया ने इसराइल ने इस तरह की हरकतें तो माजी में भी बड़ी की हैं। और इंडिया में जो उन्होंने एक हिंदुत्व आइडियोलॉजी के तहत जो उन्होंने एक नैरेटिव्स प्रमोट किए हैं, वो तो आपको कई लोग मिल जाते हैं, वो कहते हैं जी बस कश्मीरियों के साथ और मुसलमानों के साथ वही सलूक करना चाहिए जो इसराइल ने गज़ा में किया है। वो तो खुल के सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें करते हैं। तो जब इस तरह की ज़हन साजी की गई हो और ऊपर से मोदी जैसा लीडर हो, मतलब देखो ना मोदी ने भी गुजरात में क्या किया था, मतलब पुलिस को हिदायत थी कि आपने इंटरवीन नहीं करना, वो मुसलमानों को बलवाई मार रहे थे, बच्चों को मार रहे थे, औरतों को मार रहे थे, घर जला रहे थे, पुलिस को हिदायत थी कि आपने इंटरफेयर नहीं करना। ये डॉक्यूमेंट किया गया, वो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी और बाकी ह्यूमन राइट्स की तंजीमें। तो ये मोदी तो उस जहन का बंदा है, और अगर मोदी के ये भगत इस तरह बिलीव करते हैं तो शायद वो खुद भी यही समझता होगा। डेफिनेटली। तो फिर उनके लिए क्या मसला है कि इसराइल को वेपन दे रहे थे। अब ये उसी सूरत में रुक सकते हैं जब इन पे बड़ा एक प्रेशर आए कि भाई ये आपके हक में नहीं है, इसके रुकें। और इंडिया में खुद लोग हैं जो इस पे आवाज़ें उठाते रहे, ये नहीं है कि कोई सिर्फ बाहर से बात हो रही है। आप कई पॉडकास्ट वगैरह देखते हैं इंडिया में, ख़ासतौर पे वो लोग जो बाहर से बैठ के करते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई हमारी किधर गई वो असूली पोजीशन कि हम तो फ़लस्तीनियों के हक में हुआ करते थे। यासिर अरफात एक्चुअली इंडिया के ज़्यादा करीब था कंपेयर टू पाकिस्तान, उसकी ज़्यादा दोस्ती थी कई जगहों पे उसने, बल्कि कश्मीर वगैरह के मामले पे भी वो थोड़ा पीछे रहता था। तो मतलब इंडिया तो इतना करीब था, और अब ये देखें कि वो जेनोसाइड के हामी है। मतलब नॉट ऑल इंडिया, सारे इंडिया में बिल्कुल। ये तो अभी जो काक्रोच प्रोटेस्ट हुए हैं उसमें भी कई लीडर्स ऐसे हैं जो फ़लस्तीनियों की बात करते रहे हैं। तो हम सारे इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इंडियन स्टेट की कम्प्लिसिटी, इंडियन कंपनीज की कम्प्लिसिटी, प्राइवेट और पब्लिक दोनों, और वो जो एक क्राउड है जो आरएसएस का कह लें या हिंदुत्व का कह लें, जो इस तरह का माहौल बनाने में और उसको एंडोर्स करने में, सपोर्ट करने में। अच्छा, ये जो सोशल मीडिया पे तो हर जगह से इसराइल की मजम्मत हुई है, खुद अमेरिका के अंदर से भी। इंडिया से एक बड़ी तादाद में लोग थे जो इसराइल की मदद कर रहे थे, उसकी सपोर्ट कर रहे थे, उसके हक में इधर से ट्वीट्स होते थे, और वो जेनोसाइड के हक में ट्वीट्स होते थे। तो वो इंडिया, इसराइल के बाद दूसरी जगह इंडिया है जहाँ से ये जेनोसाइड को इतनी सपोर्ट मिली है। बहुत शुक्रिया मुख्तार साहब। तो नाजरीन, ये एक रिपोर्ट थी एमनेस्टी इंटरनेशनल की, जिसके एक एनालिसिस हमने किया कि किस तरह से इंडिया सपोर्ट कर रहा है इसराइल को वेपन की फराहमी में और अनइंटरप्टेड फराहमी में। अगेन वो सवाल जो हमने स्टार्ट में किया था आप लोगों के लिए भी, कि कैसा मुल्क जिसकी जो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का मुल्क है, वहाँ से इस तरह की सपोर्ट एक ऐसे जेनोसाइड के लिए जहाँ पे बच्चों, बूढ़ों, बुजुर्गों का कत्ले आम हो रहा है, क्या वाकई सूट करता है? अपने जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।
لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں. دوبارہ ملاقات ہوگی نئی اپڈیٹس کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.